جب آنکھوں میں آنسو آئے نا، کسی نے آ کر میرے دل پہ ہاتھ رکھا، کہا دل پہ ہاتھ رکھا، کہا اے غازی اٹھ، روتا کیوں ہے؟ ہم نے تجھے مور بھی عطا کیا اور تجھے سنت کا سرٹیفکیٹ بھی عطا کر دیا ہے، تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اٹھ۔ غازی کہتی وہ بھی کہتا ہے جب میں اٹھا تو میرے بھاگ جا کے میں نے کہا بس مور لگ گئی ہے نا، اب کرم ہی کرم ہے۔ کہا میں اٹھا گھر گیا، اپنی ماں سے کہا ماں مجھے کچھ رقم دے نا، مجھے کچھ پیسے دے۔ ماں کہتی ہے او پتر تو نے کدے کوئی پیسے نہیں مانگے، کدے تو خرچہ ہی نہیں مانگیا، آج تو پیسے لینا آ گیا، خیریت ہے؟ کہا ہاں آج پیسے میں ضرورت رہی، میں نے پیسے چاہیے نہیں۔ ماں نے کچھ پیسے دیتے۔ غازی الدین کہتا ہے نا ماں تھوڑے جو اور پیسے دے۔ ماں نے کہا پترا تو نے نہ کوئی سرگڑ نہ کوئی جو ہے کوئی ایسا نشہ کوئی بھی ایسا سلسلہ نہیں، لیکن تو پیسے کیوں مانگتا ہے؟ کہا نہیں ماں پیسے دے نہ جو اور کر لے، آج اور کر لے۔ ماں نے رقم دی، پیسے دیے۔ یہ علم الدین سیتا گیا، جا کر ایک چھڑا لیا اور چھڑا لے کر اس کو اچھی طرح تیز کیا، اس کو کپڑے میں لپیٹ دیا اور لپیٹ کر گھر میں آیا اور گھر میں اپنی بہن کو کہتا ہے بہن آج دل کرتا ہے چاول پکا کے دے، آج میں چاول کھانا چاہتا ہوں۔ بہن نے چاول پکائے، غازی الدین نے چاول کھائے، اور یارو پتہ بھی ہے حضور کے نام پہ قربان ہونے جا رہا ہوں، لیکن غازی الدین کے گھرانے پہ بھی قربان جائے۔ غازی الدین کی بہن کہتی ہے آج تیرے چہرے پہ بڑی روشنی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ غازی الدین دل میں کہتا ہے یہ روشنی میری نہیں ہے، یہ کمال میرا نہیں ہے، یہ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کا کمال ہے۔ کہا یہ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ کا کمال ہے۔ یارو پھر کیا ہوا؟ المختصر غازی الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ صبح کا سورج چڑھا، رات سویا، صبح کا سورج چڑھا، غازی الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ گئے اور جا کر اس کی دکان پہ گئے اور وہ جو کھتری تھا اس کی دکان پر جا کر کہتے ہیں وہ تم لاجواب کھتری تو ہے، تو نے میری نبی کی گستاخی کی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے نبی کی گستاخی کی ہے۔ اس نے کہا پھر تذرا ہو جا، پھر پیار ہو جاتا۔ یعنی کہ اسلام میں کسی کو دھوکے کے ساتھ قتل کرنا یہ جائز نہیں ہے ہمارے اسلام کے اندر۔ غازی الدین نے کہا یہ نہ میں تجھے پیر سے بات کر دو، قیامت تک کوئی کہہ نہ پھرے کہ غازی کیا کہ پیچھے سے بات کیا، نہ تگڑا ہو جا، تیار ہو جا، تو نے حضور کی گستاخی کی ہے، حضور کی گستاخی پہ تو نے کتاب لکھی ہے، اب تیار ہو جا، حضور کا عاشق آ چکا ہے، تجھے فاصلے جہنم کرنے کے لیے عاشق آ چکا۔ اب غازی الدین شہید نے پہلا بار کیا، اس کے پیٹ میں ساری آنتیں بھائی نکل آئی، اور دوسرا بار کیا، تیسرا بار کیا، غازی الدین پیچھے پلٹے، لوگوں نے شور مچا دیا اور پکڑو یہ قتل کر کے جا رہا ہے، یہ مار کے جا رہا ہے، اس کو پکڑا جائے۔ غازی نے مڑ کر کہا میں بھاگنے والا نہیں ہوں، میں جو ہے اپنے کپڑوں سے پلید خون کو دھو کر اپنے جسم کو پاک کر کے محمد مصطفیٰ سے ملنے لگا ہوں، اپنے نبی سے ملنے لگا ہوں۔ اب یہ غازی الدین نے اور جا کر وہاں نلکا لگا تھا، نلکے سے اپنے کپڑوں کو دھویا، اپنے جو ہے چاقو جو تھا اس کو دھویا، اور دھونے کے بعد پولیس کو خود گرفتاری دے دی، گرفتاری دی، اب جیل میں چلے گئے۔ اور یارو اب جیل میں گئے، اب کیسے لمحے تھے، اب کیسی محبتیں تھی، اب کیسے پیار ہے، اب کیا ہے، اب عظمتیں ہی عظمتیں ہیں، اب برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ جیل میں چلے گئے، اب جیل ہوئی، آپ کو پہلے لاہور میں شفٹ کیا گیا۔ جب دیکھیں حالات ناسواد ہے، لوگ جیلوں کی دیواریں پھلانگ کر جو ہے کچھ مسئلہ کھڑا کر سکتے ہیں، لوگ انہوں نے یہاں سے اٹھا کر کتابوں میں ملتا ہے کہ سرگودا لے کر گئی، کچھ کتابوں میں ملتا ہے سیدھا میاں والی جیل میں لے کر گئی۔ اب میاں والی جیل میں آپ کو منتقل کر دیا گیا۔ جب آپ کو میاں والی جیل میں منتقل کر دیا گیا، جب آپ میاں والی جیل میں پہنچے تو آپ کیا ہوا، بڑی برکتیں آنے لگی، اب بڑی عظمتیں آنے لگی، جیل میں بیماری پھیل گئی، جب جیل میں ایسی بیماری پھیلی کہ لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ ایک شخص بھاگا آیا، اس نے کہا الدین کوئی کرم کرنا، ہم مر رہے ہیں، کوئی ہم پہ کرم کر دے، کوئی ہمیں ہم پہ عنایت کر دے، ہم مر رہے ہیں۔ غازی الدین نے کہا میرے پاس کیا لے لیا، تو تم بھی قیدی ہو، میں بھی قیدی ہوں، تم بھی سلاخوں کے پیچھے ہو، میں بھی سلاخوں کے پیچھے ہوں، مجھے بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ کہا غازی ہم قیدی کسی اور جرم میں ہیں، لیکن جو
اللہ تمہیں شفا عطا کرتا جائے گا. اب جو ہے جیل کے اندر جتنے قیدی تھے پانی پیتے رہے, اللہ سب کو شفا عطا کرتا رہا. بڑے بڑے طبیب آئے, بڑے بڑے ڈاکٹر آئے, لیکن ان سے کی بیماری کنٹرول نہیں ہو رہی تھی. اور قربان جاؤ حضور کے عاشق پر حضور کے عاشق نے اشارہ کیا, کہا وہ بچہ پڑا ہے, پانی پیو, اللہ تمہیں شفا عطا کرے گا. جتنے طبیب جتنے بڑے ڈاکٹر آئے تھے وہ فیل ہو گئے, لیکن حضور کا عاشق کامیاب ہو جاتا ہے. حضور کا عاشق کامیاب ہو گیا. اب لوگ آتے پانی پیتے, اللہ ان کو صحت عطا کر دیتا, اللہ صحت عطا کر دیتا. المختصر, اب غازی الدین شیخ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن سوئے, ایسے آنکھ لگی, کسی نے آ کر جگایا. جب اوپر دیکھا نا, غازی الدین شیخ کہتے ہیں جب میں نے اوپر نظریں اٹھائی تو بڑا خوبصورت چہرہ تھا, بڑا سونا چہرہ تھا, نرگسی آنکھیں تھی اور بڑا ہی پیارا چہرہ تھا, بڑا خوبصورت چہرہ تھا. جب وہ میری جیل کے اندر تشریف فرما ہوئے, جب وہ میرے کمرے میں تشریف فرما ہوئے, میرا کمرہ جو ہے خوشبوؤں سے معطر ہونے لگا, جیل کے اندر خوشبوئیں آنے لگی. تو میں نے جب چہرہ دیکھا, میں نے کہا آنے والے تو کون ہے؟ انہوں نے کہا تو غازی الدین ہے. کہا میں غازی الدین ہوں. آپ تو بتائیے آپ کون ہے؟ بڑا خوبصورت چہرہ ہے, بڑی خوبصورت جو ہے آپ کی آنکھیں ہیں, خوشبو سے آپ معطر ہے. ایسی خوشبو میں نے کبھی جو ہے سنی نہیں, بتائے تو صحیح آپ کون ہے؟ انہوں نے رو کر کہا میں کوئی اور نہیں, میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں. موسیٰ علیہ السلام ہوں. اے غازی کون سا تم نے کام کیا ہے؟ روز حضور کی کچہری لگتی ہے, سارے بیٹھتے ہیں, ماں حضور تیرا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں, حضور تیرا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں, تو بتا تو صحیح تو نے کون سا کارنامہ سر انجام دیا؟ غازی الدین رو پڑے, رو کر کہا حضور کی کچہری میں میرا ذکر ہوتا ہے. کہا حضور کی کچہری میں روز ذکر ہوا, میرے دل کے اندر طرب پیدا ہوئی. میں نے کہا کہ جا کر اس عاشق سے ملوں تو صحیح جس کے لبوں پہ جس کے حضور کے لبوں پہ جس کا نام بار بار آتا ہے, اس عاشق کا دیدار تو کروں, وہ عاشق کتنا سونا ہوگا. اے غازی واقعی تو جو ہے سچا حضور کا عاشق ہے, حضور تجھے بڑا یاد کرتی ہے, اپنی کچہری کے اندر تیرا ذکر کرتی ہے. اب غازی الدین شیخ رحمۃ اللہ علیہ آپ جو ہے وہاں رہنے لگے. اب ایک دن آپ سے بڑی بڑی شخصیات ملنے کے لیے گئی. المختصر کارو, بہت مختصر کارو, بڑی بڑی شخصیات آپ سے ملنے کے لیے گئی. ملنے کے لیے آپ کے ساتھ پیر مہدی علی شاہ جیسی شخصیت جو ہے آپ کے پاس گئی, اور اسی طرح پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی گئے ملنے کے لیے. اس طرح پیر مانکی شریف والے آپ وہ بھی آپ کے ساتھ آپ سے ملنے کے لیے گئے. بڑی بڑی شخصیات آپ کے ساتھ ملنے کے لیے گئی. ایک دن پیر جو ضیاء الدین صاحب جو ہے ان کا بھی ایک ملتا ہے پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ. آپ سچے اور پکے ہاتھے پڑا گئے. ایک دن نہ آپ نے کہا اے غازی, حضرت جو ہے سورہ یوسف کی تلاوت کی جائے نا, سورہ یوسف کی تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بڑی برکت عطا کرتا ہے اور رہائی جلد ہو جاتی ہے. تو اب انہوں نے تلاوت شروع کر دی. تلاوت شروع کی تو اب کیفیت تاری ہوئی نا, کوئی زبر سے دیر پیش آگے پیچھے ہو گئی. جب آگے پیچھے ہوئی نا تو غازی کہتا ہے پیر صاحب شفقت فرمائیے گا کہ آپ نے لفظ کو غلط پڑھ دیا ہے, آپ نے زبر کو زیر پڑھ دیا. انہوں نے وہیں قرآن کی تلاوت کو روک دیا, قرآن بند کر دیا. کہا اے غازی یہ تو بتا تو نے قرآن کہاں سے پڑھا ہے, تو نے قرآن کہاں سے پڑھا ہے, تجھے تو کچھ آتا نہیں تھا, تو تو چٹا ان پڑھ تھا, لیکن یہ تو بتا تو نے قرآن کہاں سے پڑھا ہے. غازی نے کہا چھوڑو نا پیر جی, اے وچ نہیں کریاں گلا نہیں. لیکن جب اصرار کیا نا غازی کہتا ہے پیر صاحب شاہ جی آپ نے قرآن کسی استاد کے پاس بیٹھ کے پڑھا ہوگا, کسی پیر کے پاس بیٹھ کے پڑھا ہوگا, کسی مفتی کے پاس بیٹھ کر پھٹی پرانی چٹائیوں پہ پڑھا ہوگا, لیکن کرم ہی اتنا ہے میں نے قرآن کسی اور سے نہیں بلکہ آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ سے پڑھا ہے. آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ سے پڑھا ہے. اب پیر جماعت علی شاہ باہر نکلنے لگے نا, جیل کا سپرینٹینڈنٹ کہتا ہے پیر جی
شاہ جی اس کو پوچھو نا ذرا، اے غازی کو پوچھو رات روز غائب ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی کتنے جاتا ہے، بڑا پوچھا اصرار نہیں تھا لیکن نہیں دسنا، پوچھو تو صحیح یہ کدھر جاتا ہے۔ شاہ جی پوچھتے ہیں، کہتے ہیں غازی سپرنٹینڈنٹ تیری شکایت کرتا ہے، تو یہ تو بتا رات کو کدھر غائب ہو جاتا ہے، رات کو کدھر جاتا ہے؟ غازی رو پڑے، غازی کو دین رو پڑے، رو کر کہتے ہیں شاہ جی حضور بلا لیتے ہیں، حضور بلا لیتے ہیں۔ میرے بھائی قربان جائے غازی کو دین پر، جن کی رات بھی عظمت والی، دن بھی عظمت والا اور ہر گھڑی بھی عظمت والی، قربان جائے اس عظیم شخصیت پر جن کی عظمت کی بہاری بہاریں ہے، کہا حضور بلا لیتے ہیں، حضور کے پاس آتا ہے۔ ایک دن غازی الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ سپرنٹینڈنٹ کہتا ہے میں نے کیا دیکھا کہ جیل کے اندر میں نے جب نظر دھرائی تو اندر کوئی بندہ نہیں، میں پریشان ہونے لگا، میں رونے لگا، میں وہ میلے بچانے لگا، میں نے کہا غازی تو نے کیا کر دیا؟ غازی تو بھاگ گیا، میں دیکھنے لگا بھاگ کے کیا کہاں سے ہوگا، میں سوچنے لگا کدھر گیا، بڑا ہی سلسلہ ایک عظیم جو ہے عجیب سا منظر تھا۔ کہا جب صبح ہوئی نا فجر کی اذان ہوئی تو میں نے کیا دیکھا کہ غازی اپنی جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، میں نے جلدی سے تالا کھولا، میں اندر چلا گیا، غازی کے پاس بیٹھ گیا، میں نے کہا غازی سچ سچ بتا رات کو تو غائب ہو جاتا ہے، یہ تو بتا تو جاتا کدھر ہے؟ کہا وہ سپرنٹینڈنٹ نے بعد میں یہ بتایا تھا، پہلے تو یاد بھی نہیں بتایا۔ اس نے کہا سپرنٹینڈنٹ کہتا ہے غازی الدین کہتے ہیں میرے پاس ایک عظیم شخصیت آئی، خوبصورت شخصیت آئی، میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا چلو حضور نے تمہیں بلایا ہے، حضور نے تمہیں بلایا ہے۔ میں نے پوچھا تم ہو کون؟ تم مجھے لے کے جانے والے ہو کون؟ اس نے کہا میں کوئی اور نہیں ہوں بلکہ جس کا نام میں لینے لگا ہوں مذہب اس بات کا ہے سب کی زبان میں سبحان اللہ آ جائے ہے جی۔ کہا میں کوئی اور نہیں بلکہ میں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا ہوں، میں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا ہوں۔ کہا میں حضرت علی کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں گیا تھا، حضور سے ملنے گیا تھا۔ میرے بھائی یہ خوبصورت لمحات وقت گزرنے لگا، ٹائم گزرنے لگا، تو اب غازی الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس بہت بڑی بڑی شخصیات آپ کے پاس آئی اور بڑی بڑی شخصیات آ کر آپ سے ملنے لگی۔ آپ علامہ اقبال نے نا قائد اعظم محمد علی جناح کو کہا کہ آپ ان کا کیس لڑیں، آپ نے تو بڑے بڑے کیس لڑے اور جیتے ہیں، آپ لڑے نہ کریے۔ آپ قائد اعظم محمد علی جناح نا غازی الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس گئے، کہا غازی صرف تو نا اتنا کہہ دے، اتنا صرف تو اتنا کہہ دے میں نے جوش میں مارا ہے، آگے کام میرا ہے، مجھے رہائی مل جائے گی۔ غازی علم الدین کہتے ہیں قائد اعظم سے کہنے لگے حضور والا آپ کیسی بات کرتے ہیں، یہ مقام بڑی مشکل سے پایا ہے، سبحان اللہ، یہ مشکل سے مقام پایا ہے۔ پھر قائد اعظم کہنے لگے غازی تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، کہہ دے گئے تو نے جوش سے مارا ہے، کام سارا بن جائے گا۔ غازی الدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کر کہا حضور والا میں نے جوش سے نہیں بلکہ ہوش سے مارا ہے، میں نے ہوش سے مارا ہے، میری زبان کاٹ دی جائے، میرے جسم کے ٹکڑے کر دیجئے، لیکن پھر بھی زبان سے ایک ہی الفاظ ہوگا میں نے جوش سے نہیں بلکہ ہوش سے مارا ہے۔ وہ حضور کا گستاخ تھا تو میں نے اس کو مارا ہے، یہ سودا میں نے کوئی معمولی سودا نہیں کیا، یہ دنیا دار سے میں نے سودا نہیں کیا، یہ کسی سیاسی لیڈر سے نہیں کیا، کسی حکومت والے سے سودا نہیں کیا۔ محمد علی جناح کو جو جملے جماعت جو ہے علم الدین نے کہے وہ آن دی ریکارڈ تاریخ میں لکھے ہیں، کہا میں نے کسی دنیا دار سے سودا نہیں کیا، اے محمد علی جناح کہ میں نے آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ سے سودا کیا، میں نے محمد مصطفیٰ سے سودا کیا۔ آپ کیسی بات کرتے ہیں کہ میں پھر جاؤں، میں پیچھے ہٹ جاؤں؟ کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اعلیٰ حضرت کی قلم نے جوش مارا، جوش مار کر کہا کرو تیرے نام پہ جا فدا، کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، جو ہے دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کیا کروں کروڑوں
بڑے جب آخری دن تھا نا، آپ کی بہن بھی آپ سے ملنے آئی، المختصر آپ کی والدہ بھی آئی، سارے آپ سے ملنے کے لیے آئے. تو ماں نے جب دیکھا نا، قاضی الدین شیخ رحمۃ اللہ علیہ آپ آ رہے ہیں، تو ماں نے دیکھا تو ماں ہوتی ہے. تو جس ماں کے بیٹے کو جو ہے حکومت والے یا عدلیہ یا عدالت والے پھانسی سنا دے تو آپ کو پتہ ہے ماں کا جینا مشکل ہو جاتا ہے. خون ہوتا ہے نا، بیٹا ہوتا ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے. اب جب جو بھی جرم ہو، بے شک جس جرم میں بھی گیا ہو، تو اب ماں نے جب دیکھا نا تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آئے. ماں کہتی ہے کہ میں نے بیٹے کو دیکھا، بیٹا میرا سینہ تان کے آ رہا ہے، سینہ تان کے آ رہا ہے. تو جیل کا سپرنٹینڈنٹ کہتا ہے غازی ادھر تو سارے جو ہے ان کے سر جھکے ہوتے ہیں، لیکن تیرا سینہ کیوں تانا گیا؟ تو کیوں اتنے جوش اور بلبلے سے جا رہا ہے؟ غازی الدین کہتا ہے میں نے جرم تو نہیں کیا، بلکہ محمد مصطفیٰ کی غلامی کا حق ادا کیا ہے. غلامی کا حق. سینہ تو وہ جو ہے چھوٹا کرے، سر تو وہ جھکائے، شرم سے وہ پانی پانی ہو جس نے جرم کیا ہو. میں نے کوئی جرم نہیں کیا، بلکہ میں نے آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ سے غلامی کا حق ادا کر دیا ہے. میں نے ماں کو جب دیکھا نا، ماں کی آنکھوں میں آنسو آئے. تو ماں سے کہنے لگی ماں اگر تو روتی ہے نا مجھے ملنے نہ آئے گا. ہاں مجھ سے ملنے نہ آئے گا. قیامت کا دن ہوگا جہاں بی بی فاطمہ اپنے نسل جگر پیش کرے گی، ہیں جی، جہاں جو ہے کربلا کی سرزمین سے لاشیں اٹھ اٹھ کر آئے گی. کہاں وہاں تیرا لال بھی تو اپنے قسمت پہ ناز کرے گی. ماں تیرا لال بھی محمد مصطفیٰ کی نگاہوں میں نظر آتا ہوگا. نظر آئے گا. کیسی بات کرتی ہے ماں کی خوش ہونا ہے. بہنیں بہنیں ہوتی ہیں نا، بہنوں کے بڑے امان ہوتے ہیں. بہن نے آخری مرتبہ پر چاول پکا دے ہے اپنے بھائی کو، اپنے ویر کو، ہیں جی. تو بہن نے جب دیکھا تو بہن کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے. تو غازی الدین شیخ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بہن کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا، کہا بہن پریشان نہ ہو، یہ دنیا میں تجھے پریشانی ہو رہی ہے، لیکن تیرا میرا وعدہ ہے قیامت والے دن تجھے پریشانی نہیں ہوگی. سبحان اللہ. میں نے سودا دنیا دار سے نہیں، آمنہ کے لال سے کیا. سبحان اللہ. اب جیل کا سپرنٹینڈنٹ جو تھا پھانسی کے آرڈر آ گیا، اگلے دن پھانسی ہونے کی مختصر. اب جب پھانسی کی طرف لے کر جایا گیا تو غازی الدین شیخ رحمۃ اللہ علیہ آپ شیروں کی طرح جا رہے ہیں. وہ پولیس والے پوچھتے ہیں، وہ جو ہے جو جلاد تھا وہ پوچھنے لگا وہ غازی ہم تو یہاں سے لوگوں کو رسیاں باندھ کے گھسیٹ کے لے کے جاتے ہیں، تو بڑی بہادری کے ساتھ جا رہا ہے. کہا گھر میں ہو رہے، کہا معاملہ کچھ ہو رہا ہے. کہا کچھ ہوتے ہیں ان کو وہ جرم کے معاملے میں ہوتے ہیں، میں تو بےتاب ہوں، کب سونے سے میری ملاقات ہو جائے گی، کب میری سونے سے ملاقات ہو جائے گی. غازی الدین شیخ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی راتیں بھی عظمت والی تھی، آپ کے دل بھی عظمت والے تھے. اور کسی شاعر نے جو ہے بڑی خوبصورت طریقے سے لکھا ہے کہ جب رات کو خواب میں عظیم شخصیات کی آپ کو زیارت نصیب ہوتی تو پھر انہوں نے نقشہ کھینچا. انہوں نے بزرگ نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا رات پہلے تے بے دردہ نو، رات پہلے تے بے دردہ نو نیند پیاری آوے، درد مندہ نو یاد سجن دی ستے آن جگاوے، ستے آن جگاوے. یہ پھر جو ہے کسی عاشق نے پھر ایک اور ترجمہ کیا، بڑی مزے کا ترجمہ کیا، کہا ہر جرم پہ کرم، ہر خطا پہ عطا، رحمت مصطفیٰ اور کیا چاہیے، نعمتیں دو جہاں کی وہ دے کر مجھے پوچھتے ہیں بتا میرے پیارے تجھے اور کیا چاہیے. نعمتیں دو جہاں کی دے کر کہتے ہیں بتا اسے میرے پیارے تینوں اور کی چاہیے. کہا یہ عاشقوں نے پھر ترجمے کیے. پھر جب وہ جلاد آپ کو پھانسی کے پھٹے پہ لے گیا تو آپ کے گردن میں وہ پھندا ڈالنے لگا تو اس نے کہا ہٹ جا پیچھے ہو جا، میں خود اپنے گلے پھندا بابا تھا. پھر آپ نے پھندے کو چوم کے اپنے گلے میں ڈالا اور گلے میں ڈال کر پھر ادھر کسی نے نقشہ بڑا پیارا کھینچا. اس نے کہا دن لگ گئے سکھا والے، دن لگ گئے سکھا والے، غماں دی آگی رات میں بھلیا، کلی جان گب اندھیرا، اکیلی جان گب اندھیرا، سنگی چھٹ کے رات بچ بھلیا. سنگی دوست، یار، سجن، اس کا مطلب یعنی کہ
संगी छड़ के रात बिच खुलिया बुल्ले शाह असी रस्से बट्टे ते आपे लैली था असा रस्से बट्टे ते आपे लैली था सूली चढ़ के देखा साडा कोई ना मुक्या सा सूली चढ़ के देखा साडा कोई ना मुक्या सा। अब गाजी को दीन ने अपने गले में फंदा डाला चूम कर गले में फंदा डाला और आप शहीद के मर्तबे पे आप पहुंच गए। जब आपको शहादत नसीब होगी बड़े बड़े आपको फिर उन्होंने जालिमों ने आपको करीबी कब्रिस्तान में लावारिसों के कब्रिस्तान में आपको दफन कर दिया। और आप नामा इकबाल का इजाजत की मेहनत से कोशिश से फिर आपको वहां से निकाल कर मियां वाली जेल में मुंतकिल किया। मियां वाली कब्रिस्तान जो है मियां वाली से निकाल कर लाहौर कब्रिस्तान में मुंतकिल किया गया। अब जब कब्र को खोला गया कफन भी उन जालिमों ने नहीं दिया, कफन भी नहीं दिया। अब जब आपका जनाजा जब पढ़ाने की बारी आई तो पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह आपका जनाजा पढ़ाया। पीर जमात अली शाह जब जनाजा पढ़ाया तो चीख मारी बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े। किसी ने कहा शाह जी ये जो कैफियत आज आपकी जनाजे में देखी है ये तो कभी देखी नहीं, आज तो बड़ा ही करम है, आप बेहोश हो जाते हैं, ये क्या मामला है? पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह आप रो पड़े, रोकर कहा बड़े बड़े वलियों के जनाजे पढ़ाए हैं, बड़े बड़े मुफ्तियों के जनाजे पढ़ाए हैं, बड़े बड़े लोगों के जनाजे पढ़ाया। दिल में हसरत होती थी या रसूलुल्लाह कभी तो करम कीजिए, अपना जलवा तो दिखा दीजिए। कहा इधर ये आशिक का जनाजा पढ़ाया उधर हुजूर ने करम फरमाया, अपना दीदार करवा दिया है, अपना दीदार करवा दिया है। अब गाजी को भी शहीद रहमतुल्लाह अलैह आपकी चरपाई जा रही है, बड़े बड़े लोग अल्लाह के वली, बड़े बड़े अल्लाह के वली, बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े शेखुल हदीस, शेखुल कुरान सब कहते हैं दिल में हसरत है कि हमें सादत नसीब हो कि हम इसकी चरपाई को कंधा देने वाले बन जाए। बड़े बड़े लोगों की जो है दिल की हसरतें है। अल्लामा इकबाल ने क्या किया, उधर जनाजा हुआ, अल्लामा इकबाल ने दौड़ लगा दी, भागना शुरू कर दिया। किसी ने कहा अल्लामा इकबाल सब्र तो कर रहा, क्या हो गया तुझे? सीधा जा कब्रिस्तान कब्र के पास खड़ा हो गया। जब चरपाई वहां आई तो कहा मैं किसी को तुम्हें नहीं देता, ये शहादत मुझे नसीब हो जाए तो और क्या चाहिए। मैंने जो है सारी जिंदगी शेरी लिखी है, असी ते गल्ला ही करते रहे, तरखाना तो पुत्र बाजी रह गया, तरखाना तो पुत्र बाजी रह गया। अब गाजी को दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे को अल्लामा इकबाल ने उठाया और उठाकर कब्र में उतारा और कब्र में उतारकर कहा लोगों खुदा की कसम बड़े बड़े लोगों के जनाजे कब्र में उतारने की शहादत नसीब हुई है, लोगों खुदा की कसम इस नजमान में भी कुर्बान जाओ और आपका के लाल मोहम्मद मुस्तफा में भी कुर्बान जाओ। इधर इस कब्र में मैंने जो गाजी को दीन को उतारा है, खुदा की कसम जो लज्जत मुझे आज नसीब हुई है दुनिया में कभी नसीब नहीं हुई। इधर जनाजा इधर जब दफन कर दिया, अब उधर से जब मुंतकिल किया गया मुख्तसर, जब आपको वहां से उठाकर लाहौर मुंतकिल किया गया, आपको जब आपकी कब्र खोली गई, जब कब्र खोली तो अंदर से खुशबू के गुल्ले आ रहे थे, खुशबू से मुअत्तर था। फिर किसी ने जब जनाजा चल रहा था ना तो किसी ने नक्शा खींचा तो उसने कहा ये आशिक का जनाजा है, ये आशिक। जब उधर से कब्रिस्तान से उठाया ना दूसरे कब्रिस्तान में मुंतकिल करने लगे, काबिल तो जो आखिरी बात है कहा ये आशिक का जनाजा है, जरा धूम के निकले, ये आशिक का जनाजा है, जरा धूम के निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। मेरे भाई आखिरी मकसद वाली बात की तरफ आए, ये एक आशिक रसूल था, 5 वक्त का नमाजी भी था। ऐ नौजवानों, जितने नौजवान बैठे आज तुम्हें मस्जिद में मजा नहीं आता ना, आज चौकों में मजा आता है, आज तुम्हें हुजरों में मजा आता है। काश कि तुम मस्जिद में पहले सब के नमाजी बन जाओ, तुमसे कोई पूछने वाला पूछे, तुम्हारी आंखों में आंसू, तुमसे कोई पूछने वाला पूछे कि तू रोता क्यों है, कभी रोता तो नहीं देखा, तेरे तो दांत निकलते होते थे, तू तो हुजरों में बैठा रहता, तू चौकों में खड़ा होता, लेकिन आज क्या मामला है? तो उसको रोक के कहता आज मामला गाजी को दीन वाला बन चुका है। अब दिल में तरफ पैदा आ गई है कि मैं भी हुजूर का सच्चा आशिक बन जाऊं, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया कुर्रा तौनी फिर सलात नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, मैं हुजूर की आंखों की ठंडक को अपनाकर हुजूर को राजी करना चाहता हूं। हुजूर राजी हो गए तो फिर सारी कायनात भी राजी हो जाएगी, मेरा रब भी मुझसे राजी हो जाएगा, रब भी मुझसे राजी हो जाएगा। मेरे भाई जितने अहबाब बैठे हैं ये दुनिया के काम खत्म नहीं हो गए,
یہ جتنا لاکھوں روپیہ لگا دو دنیا کے کام ختم نہیں ہوں گے. چاہتے ہو تو میں عزت آنکھ بند کرنے کی دیر ہے. خدا کی قسم یہ نبی پورے کا ایک شخص ہے, بڑا امیر شخص تھا, امیر شخص تھا. میرے خیال میں آپ جانتے ہو کہ ہنڈا فیکٹری میں وہ جو ہے بڑا بل لگا ہوا تھا, ملازم تھا, امیر شخص تھا. لیکن اس کو جب کہا جاتا اس کے بچے پڑھانے کے لیے جاتا تھا, میں اپنی بات میں چھوڑ کے اس کو کہتا تھا نماز پڑھنے کے لیے, وہ کہتا ہے مولانا صاحب بڑی پڑھی یعنی نماز, اکثر یہ جملے بڑی پڑھی یعنی خیر ہے. ایک وقت آیا نا جب آنکھ بند ہوئی نا, آنکھ بند ہونے سے پہلے بیمار ہوا, سخت نیند کرونے کی حالت میں تھا. میں گیا تھا بچے پڑھانے کے لیے, مجھے کہتا مولانا دعا کرو نا اللہ مجھے صحت عطا کرے, میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا. پھر وقت نہیں ملا اسے, ایک سجدہ کرنے کا وقت نہیں ملا, بستر میں پڑا مر گیا. خدا کی قسم ایک گھنٹے کے لیے بھی گھر میں رکھنا اس کی نیت مشکل بن چکی تھی. میرے بھائی یاد رکھنا دنیا سے جانا ہے, مزہ تو اس بات کا ہے کہ مزہ اس بات کا ہے کہ کوئی قلم اٹھا کر لکھنے والا لکھے تو صحیح نا, کوئی لکھ کر یہ تو لکھے نا یہ عاشق کا جنازہ ہے, ذرا ڈھونڈ کے نکلے محبوب کی گلیوں سے, ذرا ڈھونڈ کے نکلے. پھر مزہ اس بات کا ہے جب ہماری چروائی اٹھے, یہ پیسہ, یہ دولت, یہ مال, یہ رقم, یہ بچے, یہ بہنیں, یہ بھائی, سب کچھ آگے رہ جانا ہے, کام آنا ہے تو حضور کی غلامی کام آئے گی اور اللہ رب العزت کی محبت کام آئے گی. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے مسجدوں کو آباد کیجیے, قرآن کی تعلیم کو عام کیجیے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ادارے کے اندر بے شمار بچے قرآن حفظ بھی کر رہے ہیں, اللہ کا فضل ہے, ناظرہ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں. یہ لازمی نہیں کہ یہ بچوں کا ہی کام ہے قرآن پڑھنا, یہ جو بڑے بیٹھے ہیں, یہ بابے جو بیٹھے ہیں, جن کا بھی کام ہے اپنے قرآن کو درست کرنا, اپنے قرآن کو درست کرنا. خدا کی قسم قرآن درست ہوا تو سب کچھ درست ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا اعلان سماعت فرما لے, یہ جو ٹوٹیاں ہیں نا, ٹوٹیوں کے پاس اینٹیں پڑی ہوئی ہیں. میں تقریباً ایک